السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، صدق الله مولانا العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اما بعد، سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین اہل ایمان کو ترغیب دے رہا ہے، ان اعمال کو اختیار کرنے کی کہ جس کے نتیجے میں رب کی مغفرت اور جنت کا حصول ممکن ہوگا، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ یہ جنت جس کی ترغیب دی جا رہی ہے، اس کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ اس نے تقوی کی زندگی گزاری ہو۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے اور مضمون ہے۔ آج کا موضوع اسی جنت کا تعارف ہے قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں۔ اصل مضمون پر آنے سے قبل تمہید اور مقدمے کے طور پر پہلے یہ سمجھ لیں کہ انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کو دنیا میں نعمتیں دی گئی، سہولتیں فراہم کی گئی، اور باقی مخلوقات کو اس کی خدمت پر لگا دیا۔ تو کسی سے براہ راست خدمت انسان لے رہا ہے اور کوئی بالواسطہ انسان کو خدمت دے رہا ہے، لیکن خود یہ انسان مخلوق کی خدمت نہیں کر رہا۔ تو یہ نعمتیں اور یہ سہولتیں جو انسان کو دی گئی اور اسے ایک مقام پہ فائز کیا گیا، تو کیا اس سے اللہ کو کچھ مطلوب ہے کہ نہیں ہے؟ یا اللہ کا ایک ارادہ ہوا کہ میں انسان جیسی مخلوق بناتا ہوں اور اسے یہ سب کچھ دیتا ہوں، اور خود اس انسان سے کچھ مقصود اور مطلوب نہیں ہے؟ تو اس بارے میں سورہ المؤمنون میں ارشاد فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اے انسانوں، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ میں نے تمہیں عبث پیدا کیا؟ تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے، جو چاہو کرو، جس طرح چاہو زندگی گزار لو، اور یہ کہ پلٹ کر کے واپس میری طرف نہیں آؤ گے۔ تو اگر کسی کا یہ گمان اور خیال ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ فتعال اللہ الملک الحق،
اللہ بلند اور بالا ہے اور حقیقی بادشاہ ہے، اور حقیقی بادشاہ لا یعنی کام نہیں کرتا۔ تو کس لیے پیدا کیا؟ مقصد کیا ہے؟ تو انسان سے مطلوب اور مقصود دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز عبادت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ یہ انسان میری عبادت کرے گا۔ عبادت کہتے ہیں اللہ کی رضا اور اس کی پسند کے مطابق قول اور عمل اختیار کرنا۔ 24 گھنٹے 365 دن ساری زندگی آخری سانس تک اللہ کی عبادت انسان سے مطلوب ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تو پہلی چیز تو عبادت ہے۔ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو نہیں کہتے ہیں، یہ تو ہمارے فقہاء کی تعریف ہے کہ فقہ میں اگر تعریف کی جائے گی لفظ عبادت کی تو وہاں پر پھر یہ مفہوم آئے گا کہ اس سے مراد نماز، روزہ، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، تسبیح، توبہ، استغفار، نذر، قربانی، منت، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن جب لفظ عبادت قرآن میں آ جائے اور حدیث میں ذکر آ جائے تو اس سے مراد صرف یہی مذکورہ اعمال نہیں ہے، بلکہ وہاں مراد اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ تو یہ اطاعت اور عبودیت ان اعمال میں بھی مطلوب ہے، گھر میں بھی مطلوب ہے، بازار میں بھی مطلوب ہے، انفرادی زندگی میں بھی مطلوب ہے، اور اجتماعی زندگی میں بھی مطلوب ہے۔ تو پہلی چیز انسان سے عبادت مطلوب ہے، اور دوسرا سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یعنی انسان زمین پر خلافت کا کام کرے گا، یعنی اللہ رب العالمین کے احکام، قوانین، فرامین کو زمین پر رائج کرے گا۔ زمین پر زندگی کا نظام قانون الہی کے مطابق یہ انسان جاری کرے گا، اس کو کہتے ہیں خلافت۔ تو عبادت اس کی اپنی زندگی میں مطلوب ہے، اور خلافت باہر کی زندگی میں اس سے مطلوب ہے۔ یہ وہ دو کام ہیں جو اس انسان نے کرنے ہیں۔ جب یہ انسان زمین پر آ رہا تھا تو اس وقت بتا دیا تھا اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جاؤ زمین پر زندگی گزارو، ایک وقت مقررہ تک تمہیں یہ زندگی دی جا رہی ہے، لیکن یاد رکھنا میری طرف سے ہدایت آئے گی، تو جس نے ہدایت کی پیروی کی اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو مراد خوف اور غم سے اخروی زندگی ہے۔ دنیاوی زندگی میں تو انسان خوف اور غم میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس دنیا کے اندر تو ایک حال میں انسان نہیں رہتا ہے، یہاں غم بھی ہے، خوشی بھی ہے، راحت بھی ہے، سختی بھی ہے، بیماری بھی ہے، صحت بھی ہے۔ تو جو کہا گیا کہ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو مراد اس سے اخروی زندگی ہے، کہ اخروی زندگی میں، ہمیشہ کی زندگی میں وہ خوف اور غم سے محفوظ ہوگا، تو مراد اس سے جنت ہے۔
یعنی یہ شخص جنت میں داخل ہوگا جس نے ہدایت کی پیروی کی. تو یہ ہدایت عبادت سے بھی متعلق ہے اور یہ ہدایت خلافت سے بھی متعلق ہے. تو جس نے اس کے مطابق عمل کیا اس کے لیے اللہ کا وعدہ اور اعلان یہ ہے کہ اس کو میں جنت میں داخل کروں گا. تو یہ جنت ہے کیا؟ اس حوالے سے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، بے شک زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اللہم لا عیش الا عیشۃ آخرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، زندگی عیش والی زندگی تو وہ ہے جو آخرت میں مل جائے. دنیا کی زندگی اور دنیا کی عیش کیا ہے؟ اور اسی حوالے سے ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دے دیا جائے گا. تو جو شخص دور کر دیا گیا آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فرمایا فقد فاز، یہی کامیاب ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی کامیاب ہے، نہیں، یہی کامیاب ہے. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت ہم الفائزون. برابر نہیں ہے جہنم والے اور جنت والے، جنت والے ہی کامیاب ہیں. تو یہ جنت جو کہ ایک مومن کا مقصود اور مطلوب ہے، اس کا لغوی معنی ڈھانپنا ہے. جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں، عربی میں جنت باغ کو کہتے ہیں. تو باغ کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے درختوں سے، پتوں سے. تو جنت کا نام بھی اسی وجہ سے رکھا گیا کہ وہ باغ ہے. اس جگہ مراد ثواب انعام کی جگہ. جنت کے نام، کثرت نام فضیلت پر دلالت کرتے ہیں. جیسے کوئی بچہ قرآن حفظ کر لے تو ہم کہتے ہیں حافظ صاحب ہے، اور اس کے بعد وہ قرات کا علم بھی حاصل کر لے تو ہم کہتے ہیں حافظ صاحب قاری صاحب ہے، اور باقاعدہ عالم بن جائے تو ہم کہتے ہیں حافظ قاری مولانا صاحب ہیں. اور پھر افتاء کا کورس کر لے تو ہم کہتے ہیں قاری حافظ مولانا مفتی. یعنی جتنے اس کے اندر کمالات ہوں گے اس حساب سے ناموں میں اظہار ہوگا. تو کثرت نام کثرت فضیلت پر دلالت کرتے ہیں. تو جنت کے بھی متعدد نام ہیں جو قرآن اور حدیث میں مذکور ہیں. دار السلام، دار الخلد، دار المقامہ، جنت المأوى، جنات عدن، دار الحیوان، الفردوس، جنات النعیم، المقام الامین، مقعد صدق، طوبى. جنت کا حقیقی تعارف تو یاد رکھیے کہ حقیقی اور کامل تعارف دنیا میں ناممکن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایسی جنت تیار کی ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی کان نے اس کو سنا، اور نہ ہی اس کے بارے میں دل میں خیال آ سکتا ہے کہ وہ کیسی جنت ہے. ایک شے ہے میں آنکھ سے نہ دیکھوں، کانوں سے سن لوں کسی کے ذریعے سے،
کانوں سے بھی نہیں سنو، دل میں تو اس کے بارے میں خیال اور تصور، خیالات کی دنیا تو بڑی وسیع ہے، اس کے لیے تو کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے ایسی جنت تیار کی ہے کہ تمہارے خیالات سے بھی ماوراء ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہوں گے، 2 دروازوں کے درمیان تقریباً 600 سال کی مسافت ہے۔ ایک دروازے کی چوڑائی 1000 کلومیٹر کے برابر ہے۔ جنت کی زمین کی قیمت، ہم دنیا میں پلاٹوں کی قیمت لگاتے ہیں کہ فلاں علاقے کا پلاٹ اتنے کا ہے، فلاں کا اتنے کا ہے، جیسے جیسے مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے، جیسے جیسے اس کی حیثیت ہوتی ہے، اس حساب سے زمین کی قیمت بڑھتی ہے۔ تو جنت میں بھی جگہ ہے، زمین ہے، اس میں پلاٹ کی کیا قیمت ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوڑا رکھنے کی جگہ، کوڑا جس سے گھوڑے کو مارتے ہیں، اتنی جگہ، وہ کتنی جگہ گھیر لے گا؟ 1 فٹ 1.5 فٹ؟ فرمایا کہ اتنی جگہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے، اس کے بالمقابل وہ زیادہ قیمتی ہے۔ جنت کی وسعت تو قرآن نے چوڑائی ذکر کی ہے، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین جیسے ہے۔ 7 آسمان اور 7 زمین مل کر کے اس کی تو چوڑائی بیان کر دی، لمبائی تو لمبائی کا تصور نہیں کر سکتے۔ چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ یہ حال بھی دیکھ لیں، اس کی لمبائی زیادہ ہے، چوڑائی کم ہوگی۔ یہ عام قاعدہ ہے کہ چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ تو قرآن نے جنت کی چوڑائی بیان کی ہے اس شے کے ساتھ جو ہمارے نظر میں سب سے زیادہ وسیع ہے۔ ہمارے نظر میں آسمان ہے یا زمین ہے، اس سے بڑی تو کوئی شے ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ تو جو شے ہماری نظر میں سب سے زیادہ وسیع تھی، اس کے ذریعے تو چوڑائی بتا دی ہے، لمبائی تو لمبائی کا تصور نہیں کر سکتے ہو۔ ادنا جنتی، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، جس کے بعد پھر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ وہ شخص ہوگا کہ اس کو اس کی خواہش کے مطابق مانگ کتنی جنت چاہیے، بندہ کہے گا اے اللہ مجھے اتنی جنت دے دے، اللہ فرمائے گا اور مانگ، وہ کہے گا اچھا اور اتنی دے دے، اللہ فرمائے گا اور مانگ، بندہ کہے گا اور اتنی مجھے دے دے، یہ بہت ہے میرے لیے، اللہ فرمائے گا جتنا تم نے مانگا وہ بھی تمہاری، اور زمین سے 10 گنا بڑی جنت تمہاری ہے۔ یہ کون ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جا رہا ہے، اس کے بعد کوئی نہیں جائے گا؟ تو جو اس سے پہلے گئے ہوں گے ان کا کیا مقام اور ان کا کیا درجہ ہوگا؟ یہ ہے وہ جنت جس کے محلات، اس کا ذکر احادیث میں جو آیا ہے کہ اس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں گی، برتن اور دیگر اشیاء سونے اور چاندی کی ہوں گی، اس کی زمین سونے کی ہوگی، سڑکیں سونے اور چاندی، زمرد اور یاقوت کی بنی ہوئی ہوں گی، جنت کے درخت اتنے بڑے ہوں گے کہ 100 سال کی مسافت پر بھی گھوڑا سوار اس کے سائے کو ختم نہیں کر سکے گا۔ فی صدر مخضود، بے خار بیری کے درخت، طلح منضود، تہ در تہ چڑھے ہوئے کیلے کے درخت، ظل ممدود، لمبے سائے والے، مدہامتان، گھنے سیاہی، مائل سرسبز، زواتا افنان، لمبی ٹہنیوں والے، ہری بھری، اور اس کے درخت کے تنے سونے کے بنے ہوئے ہوں گے۔ اور اس میں جو پھل ہیں تو پھل کے حوالے سے ذکر ہے کہ ہر موسم کا پھل ہر وقت تر و تازہ دستیاب ہوگا۔ دنیا میں تو ناممکن ہے
اب اگر کوئی آم لینا چاہے تو تر و تازہ آم کہاں سے اس کو ملے گا؟ گرمیوں کا انتظار کرے پھر اس کو جو ہے یہ پھل ملے گا، اور گرمیوں کے موسم میں اس کو مالٹا کینو نہیں مل سکتا ہے، اس کے لیے سردیوں کا انتظار کرنا ہوگا۔ جبکہ جنت کے پھل ہر موسم کا ہر وقت تر و تازہ دستیاب ہوگا۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، کہ اس کے پھل ہر وقت ان جنتیوں کے پہنچ میں ہوں گے۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جنت کے پھل ڈیزائن میں دنیاوی پھل کے مشابہ ہوں گے، تو جب جنتیوں کو پیش کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے، لیکن جب وہ چکھیں گے تو اس کا ذائقہ، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ تو شکل میں دنیا کے اعتبار سے ہوں گے، لیکن ذائقے میں وہ جنت کا اپنا ذائقہ ہوگا۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، بے شمار کثیر میوے ہوں گے، نہ ختم ہونے والے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، ہر قسم کے میوے ہیں جو ان کے لیے حاضر کر دیے جائیں گے۔ جنت میں نہریں چل رہی ہیں، فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسٍ، اس میں نہر جاری ہے پانی کی، ایسا پانی جو بدبودار نہیں ہوگا، صاف شفاف۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لم يتغیر طعمه، دودھ کی نہر چل رہی ہوگی جس کا ذائقہ اور مزہ جو ہے خراب نہ ہوگا۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، جنت میں شراب کی نہر جاری ہوگی جو پینے والے کو لذت دے گی۔ دنیا کی شراب تو انسانی عقل کو خراب کر دیتی ہے، لیکن جو جنت کی شراب ہے وہ لذت تو دے گی لیکن نقصان انسان کو نہ پہنچائے گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور اس میں صاف شہد کی نہریں جاری ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، ان جنتیوں کے لیے ہر قسم کے میوے ہوں گے اور رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ کوثر نہر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکوثر نہر فی الجنہ، کوثر جنت میں ایک نہر ہے، حافتاہ من ذہب، جس کے دونوں پارٹ سونے کے بنے ہوئے ہوں گے، ومجراہ علی الدرر، اور اس کا پانی در موتیوں کے اوپر چل رہا ہوگا، یاقوت کے اوپر چل رہا ہوگا۔ تربتہ اطیب من المسک، جس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اور جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ وَأَبْيَضُ مِنَ الثَّلَجِ، اور برف سے زیادہ سفید ہوگا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، هَلْ تَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا فإنہ نہر وعدنیہ ربی عز وجل، کہ یہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ علیہ خیر کثیر، اس میں جو ہے خیر کثیر ہے۔ ترد علیہ امتی یوم القیامہ، میری امت قیامت کے دن اس حوض کوثر پر حاضر ہوگی۔ آنیتہ عدد النجوم، اور اس کے برتن ستاروں کے مقدار کے برابر ہیں۔ مراد مقدار سے کثیر ہے کہ جس طرح ستارے شمار میں نہیں آ سکتے، بے شمار ہیں، اسی طریقے سے برتن بھی بے شمار ہوں گے۔ فرمایا کہ جس نے ایک گھونٹ اس حوض کوثر کا پی لیا تو پھر اس کے بعد اسے کبھی پیاس نہ لگے گی۔ اس کے بعد تو جنت میں داخلہ ہے، جنت میں تو پیاس کا تصور ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آب حیات جنت کی ایک نہر ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں جنت میں اسے شراب مل جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ دنیا کی شراب کو چھوڑ دے۔
یعنی جس نے دنیا کی شراب نہیں پی وہی در حقیقت جنت کی شراب پیے گا، اور جس نے دنیا کی شراب پی لی وہ اس نعمت سے محروم ہو سکتا ہے۔ جنت میں چشمے جاری ہیں، ان المتقین فی جنات وعیون، کہ بے شک جنتی لوگ، متقین لوگ باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ ان چشموں کا نام جو قرآن میں آیا، عین الکافور، تسنیم، سلسبیل، رحیق معین، زنجبیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قطرہ اگر اس کا زمین پر آ جائے تو ساری کائنات کو معطر کر دے۔ یہ وہ چشمے ہیں جس سے نہریں نکل رہی ہوں گی۔ جنتی لوگ ہیں جو کہ بھر بھر کر پی رہے ہوں گے، مختلف جگہوں پر ان کی مجلسیں لگی ہوئی ہیں، گپ شپ کر رہے ہوں گے۔ یہ تو جنت کے عام مناظر ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ چلے آپ کو میں لے جاتا ہوں جنت کا ایک اور منظر دیکھنے کے لیے۔ یہ ہے جنت کا وہ منظر کہ جہاں پر جو ہے جنتی موجود ہوں گے، اور ساقی مجلس، نور مجلس اللہ رب العالمین خود ہوگا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب دے گا۔ یہ جنت الفردوس کا منظر ہے، اعلیٰ مقام جنت کا۔ جنت میں حوریں ہیں، جنت کی لڑکی مشک اور عنبر، زعفران اور کافور سے اس کا حسن نکھارا جائے گا۔ آب حیات سے وہ غسل کرے گی، چہرہ نور سے منور ہوگا۔ اس کا حسن اس قدر کہ انگلی اگر دکھا دے تو سورج کی روشنی نظر نہ آئے، سمندر میں تھوک دے تو سمندر کو میٹھا کر دے، دوپٹہ لہرائے تو کائنات کو معطر کر دے، اپنے خاون کی طرف آئے تو 1,00,000 ناز کے انداز اختیار کرے، اگر وہ تبسم کرے تو جنت چمک اٹھے، 70 جوڑوں میں ملبوس ہوگی، نور کے تار سے وہ بنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنتی لڑکی زمین کی طرف دیکھ لے تو آسمان اور زمین کے درمیان کا جو علاقہ ہے یہ سب کا سب روشن ہو جائے، اور یہ درمیانی علاقہ اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے، اور جو دوپٹہ اس جنتی لڑکی نے پہنا ہوا ہے اس کی قیمت خیر من الدنیا وما فیہا، زیادہ بہتر ہے دنیا سے اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ ان محلات میں، جنات میں آنکھیں نیچے کی ہوئی جنتی حوریں ہوں گی، ایسی حوریں لم یطمثہن انس، جس کو چھوا نہ ہوگا کسی انسان نے اس سے پہلے، نہ ہی کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، یہ ظاہر میں ایسے نظر آئیں گی گویا کہ یاقوت اور مرجان ہے۔ حور عین، جس کا ذکر قرآن میں آیا، حور عین جوان، حسین و جمیل، گورے رنگ اور سیاہ آنکھ والی، فرمایا کہ یہ حور عین تیار کی گئی ہے، پیدا کی گئی ہے زعفران سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر جنتی کو 72 بیویاں دی جائیں گی، 70 حوریں ہوں گی، اور 2 جو ہے من نساء اہل دنیا، دنیا کی خواتین میں سے ہوں گی۔ حور جنت میں گیتے گا رہی ہوں گی، اور وہاں پر جو ہے نغمے پیش کر رہی ہوں گی، اور جنتیوں کو جو ہے وہ اپنے ان گیتوں سے جو ہے وہ ان کو محظوظ کر رہی ہوں گی۔ ان کی عمریں کواعب اترابا، نوخیز ہم سن۔ یہ تو حور کا ذکر تھا۔ جنتی کی بیوی جو ایمان والی ہوگی، جس نے دنیا کے اندر ایمان والی زندگی گزاری ہوگی، وہ اس سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، پاک دامن، حیادار، عفت والی۔ 70 سال تک جنتی اپنی بیوی کو دیکھتا رہے گا، جی نہیں بھرے گا کہ حور آ جائے گی۔ انا من اللواتی انا لدینا من مزید، وہ یہ کہے گی کہ میں ان خواتین میں سے ہوں جن کے بارے میں قرآن میں یہ ذکر ہے کہ ہمارے پاس اور بھی دینے کے لیے ہے۔
خادم اور غلمان، جنت میں جو ہے خادم اور غلمان ہوں گے، دیکھنے والا یوں محسوس کرے گا کہ موتی ہے جن کو جنت میں بکھیر دیا گیا ہے، آ رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے، چکر لگا رہے ہوں گے، وہاں پر جدھر بھی نگاہ ڈالے تو نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، ایک بڑی ریاست کا سامان نظر آئے گا۔ اور یہ جو بچے جو وہاں نظر آ رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے، یہ جام شراب، بہتی ہوئی شراب سے جو ہے پیش کریں گے جنتیوں کو۔ جنت کے درجات، جنت میں 100 درجے ہیں، اور 2 درجوں کے درمیان آسمان زمین جتنا فاصلہ ہے۔ سب سے اعلیٰ مقام جنت کا جنت الفردوس ہے، اور اس سے اوپر پھر عرش الہی ہے، پھر نیچے درجات ہیں۔ نیچے والے اوپر والے کو جب دیکھے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ مشقت سے اس کو دیکھے گا، یعنی اتنا فاصلہ ہوگا ان دو کے درمیان۔ یہ ہے وہ جنت جس کی ترغیب دی گئی ہے۔ پھر جنت میں ایک مقام ہے الوسیلہ، درجۃ عند اللہ عز وجل لیس فوقها درجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک مقام اور درجہ ہے وسیلہ، کہ اس سے اوپر پھر کچھ اور نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ سے میرے لیے اس مقام کو مانگو، طلب کرو، دعا کرو۔ جنت جہاں کھانا پینا لذت کے لیے ہوگا، بھوک اور پیاس ختم ہو جائے گی۔ وہاں پر بھوک نہیں لگے گی، وہاں پیاس نہیں ہوگی، وہاں جو بھی کھایا جائے گا تو لذت کے لیے، پیا جائے گا تو لذت کے لیے، اور پھر ایک ڈکار آئے گی اور وہ ہضم ہو جائے گا۔ عرش الہی سے نور آئے گا، جنتی ریشم کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، ان کا لباس پرانا نہیں ہوگا، ہر خواہش ان کی پوری کر دی جائے گی۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں نہ لغو بات ہوگی، نہ وہاں جھوٹ کی بات ہوگی۔ یہ ہے وہ جنت جس کی ترغیب قرآن دے رہا ہے۔ اہل جنت کا داخلہ، اہل جنت کا جب داخلہ ہوگا تو گارڈ آف آنر ان کو پیش کیا جائے گا۔ وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم فادخلوها خالدین۔ جب یہ وہاں پہنچیں گے گروہ در گروہ، تو جنت کا جو داروغہ ہوگا وہ استقبال کرے گا، سلام کرے گا، اور پھر اس کے بعد یہ پیغام دے گا داخل ہو جاؤ جنت میں، خالدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ خالد خلود سے نکلا ہے۔ خلود کا معنی ہے جس عمر اور جس کیفیت میں داخل ہو، اس عمر اور اس کیفیت پر ہمیشہ رہو گے۔ تو جوان داخل ہوئے تو جوان ہی رہو گے، صحت کی حالت میں داخل ہوئے تو صحت کی حالت میں داخل ہوگے، وہاں سے نہ نکلو گے اور نہ ہی کوئی اور نکالے گا۔ دنیا کا معاملہ تو اور ہے، یہاں کے جو تفریحی مقامات ہیں، بندہ وہاں چلا جاتا ہے، کچھ دیر رہتا ہے تو خود اکتا جاتا ہے کہ بس دیکھ لیا کافی ہے، اور اگر وہ خود نہیں جاتا ہے تو چوکیدار اس کو نکال دیتا ہے کہ ٹائم پورا ہو گیا۔ جنت میں ایک دفعہ جو داخل ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو گیا۔ یہ ہے وہ جنت جس میں جنتیوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ بال ان کے نہیں، داڑھی ان کے نہیں۔ آگے جب جنت میں داخل ہو گئے تو آگے 2 مقام پر حوریں ان کا استقبال کریں گی، پھر ان کی اپنی بیویاں استقبال کریں گی۔ ساری نعمتیں جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے وہ ان کو دے دی جائیں گی۔ ماں باپ اور اولاد ایک ساتھ کر دیے جائیں گے، جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کی زندگی دنیا کے اندر گزاری ہوگی تو ماں باپ اور اولاد کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اور ترتیب یہ ہوگی کہ اگر ماں باپ کا مقام نیچے ہے اور اولاد کا مقام اوپر ہے تو ماں باپ کو اوپر لے جایا جائے گا، اور اگر ماں باپ کا مقام اوپر ہے، اولاد کا نیچے ہے، تو اولاد کو اوپر لایا جائے گا۔ یعنی اوپر والے کو نیچے نہیں لایا جائے گا بلکہ نیچے والے کو اوپر لے جایا جائے گا، اور ان سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ جب یہ جنتی داخل ہوں گے جنت میں تو مختلف مقامات پر جو ہے فرشتے ان سے ملاقات کریں گے، سلام پیش کریں گے، اہل جنت آپس میں سلام کریں گے، مکالمہ کریں گے۔ یہ بھی گفتگو چل رہی ہوگی کہ ایک دم عرش
عرش کا دروازہ کھل جائے گا اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آ جائے گی، سلام قولا من رب الرحیم، اہل جنت تمہیں سلام ہو، یہ رب رحیم کا پیغام ہے تمہارے لیے۔ سارے جنتی متوجہ ہو جائیں گے، رب العالمین سے مکالمہ ہو رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا، ہاں جنتیو، حل رضیتا، خوش ہو، راضی ہو، جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ پورا کر دیا؟ ہاں جی پورا کر دیا۔ کچھ اور چاہیے؟ نہیں جی سب کچھ مل گیا۔ پھر بھی کچھ کہ نہیں جی سب کچھ مل گیا، جہنم سے ہم بچ گئے، جنت میں داخل ہو گئے، ساری نعمتیں مل گئی، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا، اب میں تمہیں وہ انعام دے رہا ہوں جو سب سے بڑھ کر ہے۔ اہل جنتی حیران، اب کیا اعلان رہ گیا ہے، اب کیا انعام رہ گیا ہے؟ اللہ فرمائے گا، اے جنتیوں خوش ہو جاؤ، میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ جنتی جب اس پیغام کو سنیں گے اس قدر خوش ہوں گے، اس قدر خوش ہوں گے کہ جنت کی ساری نعمتیں دوسرے درجے پر آ جائے گی اور اللہ کی رضا کا اعلان اول درجے پر آ جائے گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد تمام پابندیاں ختم، جنت میں کوئی پابندی نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ ذکر، نہ تلاوت، نہ تسبیح، کسی چیز کی پابندی نہیں، نہ اجتماع کارکنان، نہ ریلی میں شرکت، نہ تربیتگاہوں میں لازمی حاضری، کوئی شے نہیں ہے، ساری پابندیاں ختم ہو گئی۔ وہاں پر جو ہے جو خواہش ہوگی وہ خواہش پوری کر دی جائے گی، اور زبان سے تسبیحات خود بخود نکلیں گے، یعنی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود بخود نکلیں گے۔ جیسے سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے، پتہ نہیں چلتا، ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا سانس آ رہی ہے جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ خود بخود زبان سے جاری ہوں گے۔ یہ ساری نعمتیں ملنے کے بعد اب اس کے بعد ایک اور نعمت اہل جنت کو دی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ رؤیت باری تعالی۔ اس کے بعد اب تک کا جو مکالمہ تھا رب کا اور بندوں کا، درمیان میں حجاب موجود تھا۔ فَيُرْفَعُ الْحِجَاب، حدیث میں آتا ہے فَيُرْفَعُ الْحِجَاب، پھر جو ہے اس کے بعد حجاب درمیان سے اٹھا لیا جائے گا اور اہل جنت اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اس طرح جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی جگہ کھڑے ہو کر کے 14ویں کے چاند کا دیدار کرتا ہے، یعنی 14ویں کے چاند کو جب وہ دیکھتا ہے تو دیکھنے میں کوئی مزاحمت نہیں ہوتی ہے، کوئی دھکم پیل نہیں ہوتی، ہر شخص اپنی جگہ آسانی سے دیکھ لیتا ہے۔ اس طرح اپنے رب کا دیدار اہل جنت کریں گے۔ وہ منظر اتنا حسین منظر ہوگا، اتنا دلکش منظر ہوگا، اتنا دلچسپ منظر ہوگا، الفاظ میں میں بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہم سب کو وہ دیدار کرائے۔ یہ ہے وہ جنت جس کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ لوگوں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، دوڑ چلو رب کی مغفرت کی طرف، دوڑ چلو جنت کی طرف، اس کو اپنا مقصود بناؤ، اس کو اپنا ٹارگٹ بناؤ، اس کے لیے جد و جہد کرو۔ یاد رکھیے جنت خواہشات پر نہیں ملتی ہے، جنت آرزوؤں پر نہیں ملتی ہے، جنت تمناؤں پر نہیں ملتی ہے، جنت ملے گی عقیدے اور عمل کی بنیاد پر ملے گی۔ اب میں آپ کے سامنے چند بنیادی نکات اس حوالے سے بیان کر دیتا ہوں کہ وہ کیا اعمال ہیں کہ جن کو اختیار کیا جائے تو اس کے نتیجے میں جنت کا حصول آسان ہوگا۔ تو پہلا سبب اور سب سے اہم سبب وہ ہے ایمان۔ بغیر ایمان کے کوئی بھی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جب تک ایمان صحیح نہیں ہوگا اس کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اول اور اہم سبب تو ایمان ہے۔
اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، نبوت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، جو صحیح عقیدہ ہے اس کو تسلیم کرنا، دل میں اس کو جما لینا، نمبر 1۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے عمل صالح، نیک عمل۔ یاد رکھیے احادیث میں جو ذکر آتا ہے کہ فلاں عمل کیا تو جنت، فلاں عمل کیا تو جنت، اسی طریقے سے قرآن میں ذکر ہے یہ عمل کرو گے تمہیں جنت ملے گی۔ تو ہر عمل جو نیکی کا ہو، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سبب ہے دخول جنت کا۔ اسی طریقے سے احادیث میں اور قرآن میں جو ذکر ہے گناہ کے حوالے سے کہ اس گناہ کے نتیجے میں جہنم ہے، تو ہر گناہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ سبب ہے دخول نار کا۔ اس لیے ذکر آتا ہے کہ عمل کرو گے تو جنت ملے گی، اور یہ عمل کرو گے تو جہنم ملے گی۔ تو جنت کے حصول کے لیے عمل صالح کا ہونا ضروری ہے۔ عمل صالح 3 چیزوں سے بنتا ہے۔ نمبر 1 قرآن اور حدیث سے وہ ثابت ہو، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، نمبر 3 اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو کیا گیا ہو، تب کہیں جا کر کے وہ عمل صالح قرار پاتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہ ہے جنت والے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اعمال صالحہ سبب ہے دخول جنت کا۔ پھر اعمال صالحہ میں سب سے اہم سبب تقوی کی زندگی ہے۔ تقوی کے حوالے سے جیسے اس آیت میں ذکر ہے اعدت للمتقین، یہ جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کی رضا اور پسند کے مطابق قول اور عمل اختیار کرنا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک دینا، اس کو کہتے ہیں تقوی کی زندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا، دل کی طرف اشارہ کیا کہ لوگوں تقوی اس جگہ ہے، یعنی یہ دل اگر اللہ کا فرما بردار ہے تو تم متقی انسان ہو، اور اگر یہ دل اللہ کا فرما بردار نہیں ہے تو بظاہر کتنا ہی خوبصورت انداز کیوں نہ اختیار کر لو، ایک بہروپیہ تو کہلائے جا سکتے ہو، متقی انسان نہیں ہو سکتے۔ متقی انسان اس وقت بنو گے جب یہ دل اللہ کا فرما بردار ہو جائے، وفادار و تابعدار ہو جائے۔ اس کے بعد استقامت، دین کے اوپر جم جانا، قائم رہنا، حالات کچھ بھی ہو جائے دین سے انحراف نہ کرنا، سستی اور غفلت نہ دکھانا، احکام کی مکمل پابندی کرنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ یقیناً جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کر لی، تو موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اور یہ خوشخبری سناتے ہیں، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، بلکہ تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے، ہم تمہارے ساتھ دنیا میں بھی ساتھی تھے، ہم آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، اور یہ وہ جنت ہے جس میں تم داخل کیے جاؤ گے، پھر جو تمہاری ڈیمانڈ ہے وہ ڈیمانڈ پوری کر دی جائے گی۔ اس کے بعد اطاعت الہی اور اطاعت رسول، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جہاد کا ایک مفہوم تو عام ہے کہ قتال فی سبیل اللہ، لیکن جہاد کا اطلاق صرف اس قتال پر نہیں ہوتا، بلکہ جہاد کا اپنا معنی ہے پوری کوشش کرنا، پوری طاقت خرچ کر دینا، پوری توانائی لگا دینا، اس کو کہتے ہیں جہاد۔ اور جب یہ اللہ کے دین کے لیے ہو،
اللہ کے دین کو قائم کرنا، اللہ کے دین کا دفاع کرنا، اللہ کے دین کو عام کر دینا، اللہ کے دین کا تحفظ کر دینا، اس غرض کے لیے یہ جد و جہد ہو، اور یہ جد و جہد پوری توانائی کے ساتھ ہو، پوری قوت کے ساتھ ہو، اس کو کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ۔ تو جو لوگ جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول ہوں گے ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کی ہے۔ ساتواں سبب انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کر دینا، اللہ کی رضا کے لیے مال دے دینا، اقامت دین کے لیے، دفاع دین کے لیے، اشاعت دین کے لیے، غریب مساکین محتاج ضرورت مندوں کی مدد کے لیے۔ جو روپیہ اور پیسہ انسان دیتا ہے یہ آخرت میں اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیجو گے جب وہاں پہنچو گے تو اپنے سامنے اس کو پالو گے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ دخول جنت کا سبب ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ موجود تھے، قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ قرض مانگ رہا ہے، وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے تم میں جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، ابو الدحدہ انصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول مجلس میں موجود تھے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ تم لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہاتھ آگے بڑھائیے، میں اللہ کو قرض دے رہا ہوں، مدینہ کے فلاں مقام پر میرا باغ ہے کھجوروں کا، 700 درخت ہیں اس کے اندر، میں جو ہے اس باغ کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں اور اس کی عوض جنت کا باغ لے رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الدحدہ رضی اللہ عنہ، اللہ نے تمہارے لیے 700 جنت کے درختوں پر مشتمل باغ تیار کر دیا ہے۔ وہ صحابی رسول اس مجلس سے اٹھتے ہیں، خوشی کے مارے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ گھر ان کا اسی باغ کے اندر ہے، گھر باغ میں داخل نہیں ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں اب یہ باغ میرا نہیں رہا، اس باغ کا تو میں مالک نہیں ہوں، گھر میرا اندر ہے۔ ان کی اہلیہ اندر تھی، باہر سے آواز دے رہے ہیں یا ام الدحدہ یا ام الدحدہ۔ ان کی اہلیہ نے جب یہ آواز سنی بے چین اور اضطراب کی حالت میں پریشان ہو کر سوچنے لگی آواز تو میرے شوہر کی ہے، اندر کیوں نہیں آ رہا ہے، کیا خاص بات ہو گئی ہے؟ لبیک حاضر ہوں، کیا ہوا؟ باہر آ جاؤ، یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا، یہ گھر ہمارا نہیں رہا، اس کے مالک ہم نہیں رہے۔ وہ کہنے لگی کیا ہو گیا، کس کو دے دیا؟ ابو الدحدہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یہ باغ میں نے اللہ کو فروخت کر دیا، اللہ کو قرض دے دیا اور اس کے عوض جنت کا باغ لے لیا۔ وہ خاتون آج کی دور کی خاتون نہیں ہے، صحابی رسول ہیں، سمجھتی تھی۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا بہترین سودا ہے، نفع کا تجارت ہے جو آپ نے کر لیا، اور یہ کہہ کر کے وہ باہر آ گئی۔ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے جنت کو اپنا مقصد بنایا تھا، جنہوں نے جنت کے لیے جد و جہد کی تھی، اپنی جان قربان کی، اپنا مال قربان کیا، اپنی اولاد قربان کی، جنت کا سودا کیا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ غزوہ احد کا مرحلہ ہے، بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے ہیں، ساتھ ہی یہ پیغام دے رہے ہیں احد کے اس پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی لاش مل نہیں رہی تھی، نہ زندوں میں وہ موجود تھے، نہ وہ جو ہے شہداء میں وہ نظر آ رہے تھے، کہاں چلے گئے ہیں؟ آخر جو ہے ان کی بہن آتی ہے اور جو شہداء کی لاشیں ہیں اس میں وہ تلاش کرتی کرتی ایک لاش پر وہ رک جاتی ہے اور ہاتھ کے پوروں سے پہچان لیا کہ یہ انس کی لاش ہے۔
جسم پر اتنے زخم لگ چکے تھے کہ لاش پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی، یہ وہ لوگ تھے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کہ جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو انہوں نے پورا کر لیا، اور کچھ وہ ہیں جو اس وعدے کو پورا کرنے کے انتظار میں ہیں، کب انہیں موقع ملے گا، کب وہ جو ہے اپنا حصہ ادا کریں گے۔ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے جنت کو ہدف بنایا اور اس کے لیے جو ہے ہر قسم کی قربانی دی۔ اسی کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اے لوگو دوڑ چلو رب کی مغفرت کی طرف، دوڑ چلو جنت کی حصول کی طرف۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا ہم پر یہ فضل ہے کہ اس دور کے اندر کہ جہاں پر اس وقت نفسانیت ہے، افراتفری ہے، طاغوت کی علمبرداری ہے، ایسے دور میں مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے جماعت اسلامی جیسی بہترین اجتماعیت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جماعت اسلامی، یاد رکھیے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو سن 41 میں وجود میں آ گئی، نہیں، بلکہ جماعت اسلامی 1400 سال پہلے اٹھنے والی تحریک ہی کا حصہ ہے، جس کو اثر نو دوبارہ سے زندہ کیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی کا پیغام یہ ہے کہ لوگو آؤ ہمارا ساتھ دو، ہم تمہیں بلا رہے ہیں، جنت کی طرف بلا رہے ہیں، ہم تمہیں بلا رہے ہیں، رب کی رضا کی طرف بلا رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی غرض ہمارا نہیں ہے۔ دنیا کی پارٹیاں ہیں، مختلف پارٹیوں کے مختلف سلوگن ہوتے ہیں، کوئی روٹی دے رہا ہے، کوئی کپڑا دے رہا ہے، کوئی مکان دے رہا ہے، کوئی حقوق کی بات کر رہا ہے، کوئی انصاف دلانے کی بات کر رہا ہے، کوئی پرانا پاکستان اور نئے پاکستان کی بات کر رہا ہے۔ جماعت اسلامی روز اول سے ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ لوگو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کر دو، جنت تمہیں ملے گی، رب کی رضا تمہیں ملے گی۔ ہمارے نصب العین میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ ہمارے تمام کاموں کا مرکز اللہ کی رضا ہے، جنت کا حصول ہے۔ ہاں، اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کا عملی طریقہ کار یہ ہے کہ زمین پر جو ہے اقامت دین کی جد و جہد ہے۔ اقامت دین کی جد و جہد کے ذریعے ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اچھی طرح سمجھ لیجئے، نہ ہماری منزل سندھ اسمبلی ہے، نہ اسلام آباد کا پارلیمنٹ ہے، نہ کچھ اور ہے، بلکہ ہماری منزل جنت ہے، ہماری منزل رب کی رضا ہے، وہ ہے اصل منزل۔ اگر وہ منزل ہم سے ادھر ادھر ہو جائے اور ہمیں سندھ اسمبلی بھی مل جائے اور پارلیمنٹ بھی مل جائے اور سینٹ بھی مل جائے، صدر اور وزیر اعظم بھی ہمارا آ جائے، لیکن جنت ہمیں نہ ملے، تو اس سے برا سودا کوئی اور نہیں ہوگا۔ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل اور ان کے حواریوں نے یہ پیشکش کی تھی کہ حضرت ہم آپ کو مکہ کا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ ہی ہمارے سردار ہوں، لیکن اس کلمے سے دستبردار ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ تم دائیں ہاتھ میں چاند اور بائیں ہاتھ میں سورج بھی لا کر کے رکھ دو، میں اس سے باز آنے والا نہیں ہوں، یہ میرا مشن ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، یا تو یہ غالب ہوگا یا میری جان جائے گی۔ یہی جماعت اسلامی کا پیغام ہے۔ ہم زمین پر اللہ کا نظام چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، محض اقتدار ہماری منزل ہوتی تو یہ منزل مولانا سید ابو الاعلی مودودی رحمہ اللہ ایوب خان کے ساتھ مل کر حاصل کر سکتے تھے، اس کے بعد پھر حاصل کر سکتے تھے، اس کے بعد قاضی صاحب کے دور میں بھی حاصل ہو سکتا ہے اور آج بھی حاصل ہو سکتا ہے، لیکن پھر جنت نہیں ملے گی، پھر رب کی رضا ہمیں نہیں ملے گی۔ لہٰذا دنیاوی کامیابی اور ناکامی ہمارا پیمانہ نہیں ہے۔ لوگ ہمیں 1 ووٹ دیں، لوگ ہمیں 1000 ووٹ دیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اس پیغام کی فکر ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ جب یہ صدا لگے کہ آج کے دن مجرم چھٹ جائیں،
ان میں ہمارا نام نہ ہو، وہاں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو در حقیقت ہم کامیاب ہو گئے، اور خدا نہ کرے اگر وہاں ہم ناکام ہو گئے تو پھر حقیقی ناکامی ہے۔ تو یہ ہے وہ جماعت اسلامی کہ لوگوں آؤ اللہ کی دین کی طرف، آؤ جنت کی طرف، آؤ رب کی رضا کی طرف، اور جب اس راستے پر چلو گے تو امن بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، دنیا کے اندر ہر قسم کی فراوانی بھی حاصل ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کا پیغام ہے، لو اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم۔ اگر یہ اہل کتاب اپنے دور میں اور ہم اس دور میں اس قرآن کو قائم کر لیں، اللہ کے دین کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دے، زمین اپنے خزانے کھول دے گی، آسمان سے جو ہے رحمت اور برکتوں کی بارش ہوگی، سب کچھ مل جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ والے بن جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔